تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ نوح مکی سورہ ہے۔ اس میں آیتوں کی تعداد 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اے نوح، تم اپنی قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک باقی رکھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تم یہ بات جان لیتے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن پکارتا رہا، میرے بلانے پر ان کے فرار میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیا، اپنی روش پر اڑ گئے اور سخت تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور سے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ تبلیغ کی اور چپکے چپکے انہیں سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان کو بھرپور بارش کے ساتھ تمہاری طرف بھیج دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اے نوح، تم اپنی قوم کو ڈراؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نوح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم پر لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ کہا گیا ہے کہ تمہارے کچھ گناہوں کی جو پہلے گزر چکے، اس لیے کہ اسلام اسے ختم کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک باقی رکھے گا۔ یہ وہ انتہا ہے جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، بشرط ایمان و اطاعت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ کا مقررہ کردہ وقت آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تم یہ بات جان لیتے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے وہ مدت جو اللہ نے مقرر فرما دی ہے، لہذا تم پر لازم ہے مہلت اور تاخیر کے اوقات میں اللہ کی طرف سبقت کرو، اگر تمہیں اس کی درستی کا علم ہے اور تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور اس میں رہنمائی ہے، باوجود یہ کہ وہ زندگی کی محبت میں اس قدر منہمک ہو گئے ہیں، پھر بھی گویا وہ موت کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نوح نے کہا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن پکارتا رہا، یعنی مسلسل پکارتا رہا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میرے بلانے پر ان کے فرار میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی وہ ایمان اور اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو انہیں معاف فرما دے، یعنی انہیں ایمان کی دعوت دی تاکہ تو اس کی وجہ سے انہیں معاف فرما دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور سخت تکبر میں مبتلا ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تاکہ دعوت حق کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تفسیر قمی میں ہے، فرمایا، استتروا بہا، انہوں نے کپڑوں سے اپنے منہ چھپا لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور سے دعوت دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر میں نے اعلانیہ تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی انہیں سمجھایا۔ یکے بعد دیگرے میں انہیں دعوت دیتا رہا، پہلی مرتبہ کے بعد دوسری بار پوشیدہ طریقے سے بھی اور اعلانیہ طور سے بھی، اور مجھ سے جس طرح ممکن ہو سکا میں انہیں دعوت دیتا رہا۔ لفظ سم مختلف اسباب کو واضح کرنے اور ان امور کے ایک دوسرے کے بعد ہونے کی وجہ سے لایا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں نے ان سے کہا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے مغفرت طلب کرو، وہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ آسمان کو بھرپور بارش کے ساتھ تمہاری طرف بھیج دے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد کثیر الدار، زیادہ موتیوں والا، موسلا دھار۔ ترجمہ، اور وہ اموال اور اولاد سے تمہیں نوازے گا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور ان میں نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے قائل نہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ کس طرح بنایا ہے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ قرار دیا ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے کیا خوب اگایا ہے۔ وہ پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں اسی زمین سے نکال کر لائے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، پروردگارا، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان کی پیروی کی ہے جو مال اور اولاد پا کر زیادہ خسارے میں چلے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اموال اور اولاد سے تمہیں نوازے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور ان میں نہریں جاری کر دے گا۔ جنات کے معنی ہیں باغات۔ کہا گیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی دعوت طول پکڑ گئی اور ان لوگوں کا اصرار گمراہی میں بڑھتا چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے 40 سال تک برسات کو روک دیا اور ان کی عورتوں کے ارحام کو بانجھ بنا دیا۔ پھر اس کا وعدہ فرمایا، اور ان کا واقعہ سورہ ہود کی آیت 49 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے قائل نہیں؟ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا تم اللہ کی عظمت سے خائف نہیں ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی شکلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ خواہشات، ارادوں اور مشیتوں کے اختلاف پر پیدا کیا، اور کہا گیا ہے کہ کئی مرتبہ پیدا کیا۔ مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، لوتھڑا، عظام، ہڈی، لحوم، گوشت، پھر اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ یہ اس کی عظیم قدرت اور کمال حکمت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ کس طرح بنایا ہے؟ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ قرار دیا ہے۔ سورج کو سراج، چراغ سے تمثیل دی ہے، اس لیے کہ سورج رات کے اندھیرے کو زمین کے اوپر سے زائل کر دیتا ہے، جس طرح چراغ اپنے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے کیا خوب اگایا ہے، یعنی مٹی سے تمہیں خلق فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں اسی زمین سے نکال کر کھڑا کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جس کے اوپر تم آتے جاتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں وسیع اور کشادہ۔ یہ لفظ فج کی جمع ہے۔ سلوک، چلنا، اس میں اتخاذ یعنی بنانے کے لیے معنی شامل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نوح نے کہا، پروردگارا، میں نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے میری نافرمانی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کی پیروی کی ہے جو مال و اولاد کو پا کر زیادہ خسارے میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ان امراء اور سرداروں کی پیروی کی جو اپنے مال پر اکڑ رہے تھے اور اولاد کے سبب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہی ان کے لیے آخرت میں زیادہ خسارے کا سبب بن گیا، اور اسی میں ہے کہ انہوں نے اپنے سرداروں کی پیروی اس وجاہت کی وجہ سے کی تھی جو انہیں اموال اور اولاد سے حاصل تھی، جو انہیں خسارے تک لے گئی۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ انہوں نے ثروت مندوں کی پیروی کی۔ ترجمہ، ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا دیا ہے، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور بارالہ تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ فرمانا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے،
اور واصل جہنم ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر بسنے والے کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور سوائے فاجروں اور کافروں کے کسی اور کو جنم نہ دیں گے۔ پروردگارہ، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور جو بھی میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو جائے، اور تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے۔ اور ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا دیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جو بے انتہا بڑا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، یعنی ان کی عبادت کو نہ چھوڑو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو، خصوصیت کے ساتھ ان بتوں کو نہ چھوڑو۔ کہا گیا ہے کہ یہ صالح لوگوں کے نام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لیں، اور جب اسے کافی عرصہ گزر گیا تو پھر ان کی پوجا شروع کر دی، اور یہ بت عرب میں منتقل کر دیے گئے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مومنین کی ایک جماعت تھی، جب وہ مر گئے تو لوگوں کو ان کے مرنے کا بہت غم ہوا۔ ابلیس آیا اور ان کی تصویریں بنا دیں تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں۔ لوگ ان سے مانوس ہو گئے۔ جب سردیوں کا موسم آیا تو انہوں نے ان کے مجسموں کو گھر کے اندر رکھ دیا، اور اس کو 1 صدی گزر گئی۔ جب دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان سے آ کر کہا، یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے باپ دادا انہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ان اصنام کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ملتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ ود قبیلہ کلب کا بت تھا، اور سوا حزیل کا، اور یغوث مراد کا، اور یعوق حمدان کا، اور نصر حسین کا، اور ایک قرات کے مطابق اسے ود بھی پڑھا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ انہوں سے مراد رؤسا یا بت ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے میرے رب، تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ فرمانا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، ہلاکت اور بربادی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ طوفان کے ذریعے غرق کر دیے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور واصل جہنم ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار نہ پایا، اس لیے کہ ان کے معبود ان کی نصرت پر قادر نہ تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر بسنے والے کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے کسی ایک کو بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سوائے فاجروں اور کافروں کے کسی اور کو جنم نہ دیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ سوائے فاجروں اور کافروں کے کسی اور کو جنم نہ دیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا جو نوح سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بتحقیق آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پروردگارہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور جو بھی میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو جائے۔ کتاب کافی میں اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد ولایت ہے، یعنی جو ولایت میں آ گیا وہ انبیاء کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ فرما۔ تفسیر قمی میں ہے، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد خسارہ ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس کی کتاب کو پڑھتا ہے تو اس سے چاہیے
کہ وہ سورہ انا ارسلنا الی نوح کو پڑھنا نہ چھوڑے۔ جو بندہ بھی اپنا احتساب کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اس سورے کو واجب نمازوں یا نوافل میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکوکاروں کی رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا اور اس کی جنت کے ساتھ ساتھ مزید 3 جنتیں بطور کرامت عطا فرمائے گا، اور اس کی شادی 200 حوروں اور 4000 سیب اپنے شوہر سے جدا عورتوں سے کرا دے گا انشاءاللہ تعالی۔